باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ نابوت کو پتھراؤ کر دیا گیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب، اس کا 21واں باب، پہلی آیت سے لے کر 16ویں آیت تک۔ اور ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ نابوت یزرییلی کا یزریل میں ایک تاکستان تھا جو سامرا کے بادشاہ اہیاب کے محل سے لگا ہوا تھا۔ اور اہیاب نے نابوت سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے اپنا تاکستان دے کہ میں اسے اپنے لیے سبزی کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر کے قریب ہے، اور اس کے بدلے میں تجھے اس سے بہتر تاکستان دوں گا، اور اگر تیری نگاہ میں اچھا ہو تو میں اس کی قیمت چاندی میں تجھے دوں گا۔ تو نابوت نے اہیاب کو جواب دیا، خدا نہ کرے کہ میں اپنے باپ دادا کی میراث تجھے دوں۔ تو اہیاب غمگین اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو گیا، اس بات کے باعث جو نابوت یزرییلی نے اس سے کہی کہ میں اپنے باپ دادا کی میراث تجھے نہیں دوں گا۔ اور وہ اپنے پلنگ پر لیٹ گیا اور اپنا منہ پھیر لیا اور روٹی نہ کھائی۔ تب اس کی بیوی ایزابل نے آ کر اس سے کہا، تجھے کیا ہوا کہ تیرا دل غمگین ہے اور تو نے کھانا نہیں کھایا؟ اس نے اس سے کہا، میں نے نابوت یزرییلی سے خطاب کر کے کہا کہ اپنا تاکستان مجھے چاندی کے عوض دے، یا اگر تو چاہے میں تجھے اس کے بدلے میں بہتر تاکستان دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنا تاکستان تجھے نہیں دوں گا۔ تو اس کی بیوی ایزابل نے اس سے کہا، کیا تو اس وقت اسرائیل پر حکمرانی نہیں کرتا؟ اٹھ، کھانا کھا اور خوش دل ہو، اور نابوت یزرییلی کا تاکستان میں تجھے دوں گی۔ تب اس نے اہیاب کے نام سے خط لکھے اور اس کی مہر ان پر لگائی، اور ان خطوط کو بزرگوں اور امیروں کی طرف جو شہر میں نابوت کے ساتھ رہتے تھے روانہ کیا، اور خطوط میں لکھ کر کہا کہ روزہ رکھنے کی منادی کرو، اور نابوت کو لوگوں کے درمیان اونچا بٹھاؤ، اور دو خبیث آدمیوں کو اس کے سامنے کھڑا کرو جو اس کے خلاف گواہی دے کر کہیں کہ تو نے خدا کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف کفر بکا، اور وہ اسے باہر نکال لے جائیں اور اس پر پتھراؤ کریں کہ وہ مر جائے۔ تب شہر کے بزرگوں اور امیروں نے جو شہر میں رہتے تھے ویسا ہی کیا جیسا کہ ایزابل نے انہیں حکم دیا، بامطابق ان خطوط کی تحریر کے جو اس نے انہیں بھیجے تھے۔ تو انہوں نے روزہ رکھنے کی منادی کروائی اور نابوت کو لوگوں کے درمیان اونچا بٹھایا۔ تب دو خبیث آدمی آئے اور اس کے سامنے بیٹھے، اور خبیث آدمیوں نے لوگوں کے سامنے نابوت کے خلاف گواہی دی اور کہا، نابوت نے خدا کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف کفر بکا۔ تب وہ اسے شہر کے باہر نکال لے گئے اور اسے سنگسار کیا، اور وہ مر گیا۔ اور انہوں نے ایزابل کو کہلا بھیجا کہ نابوت کو پتھراؤ کیا گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ جب ایزابل نے سنا کہ نابوت کو پتھراؤ کیا گیا ہے اور وہ مر گیا ہے، تو ایزابل نے اہیاب سے کہا، اٹھ اور نابوت یزرییلی کے تاکستان پر قبضہ کر، جس نے تجھے اسے چاندی کے عوض دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ نابوت اب زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ جب اہیاب نے نابوت کی موت کی بابت سنا تو اہیاب اٹھا تاکہ نابوت یزرییلی کے تاکستان میں جا کر اس پر قبضہ کرے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا
ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند میرے آہ بھرنے پر توجہ کر۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 5، اس کی 2 سے 3 اور پھر 5 سے 7 آیت تک۔ اے خداوند میری باتوں پر کان لگا، میرے آہ بھرنے پر توجہ کر، میری فریاد کی آواز سن، اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو۔ بدکار تیرے نزدیک رہ نہیں سکتا، اور نہ بے دین ہی تیرے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ تجھے تمام بد کرداروں سے نفرت ہے، تو ان سب کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرتا ہے۔ خون خوار اور دغا باز شخص سے خداوند کو سخت نفرت ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 5واں باب 38ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور اگر کوئی عدالت میں تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے۔ اگر کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے، اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرضہ چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں، اور خاص کر میرے والدین کی روحیں، خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔